کہ تقدیر دے بھی کچھ فیصلے نہیں. امام عالی مقام مگر عرض کیتا حضور ایک مشورہ قبول فرما لو, پہلے نمائندہ بھیج دیو, اگر حالات ٹھیک ہوں تو چلے جاؤ, حالات ٹھیک نہ ہوں تو نہ جاؤ. امام عالی مقام نے مشورہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق دے بیٹے جڑے نے بڑے جلیل القدر صحابی بڑے متقی پرہیزگار تے صاحب حال, انہاں دے ننے بچے چلے گئے نے. اس وقت گورنر نعمان بن بشیر سی. نعمان بن بشیر نے جو گورنر سی ڈگ دینے پے, امام دے بچیاں دے قدم چوم دینے پے, جسلے کر دینے پے. پہلے دن 40,000 کوفی نے بیعت کی تھی. 40,000 کوفی نے بیعت کر لیے. آقا امام مسلم دی جسلے بیعت کر لیے, امام مسلم جسلے چل پے نے, جسلے جا کے بڑے پروٹوکول نال بیٹھے, رات ہوں پئی, لوگ چوک در چوک بیعت کر دینے پے. فرمایا سو جاؤ, صبح دیکھی جائے گی. پھر ذکر و اذکار بھی کرنے, کچھ دیر سون تو بعد ذکر و اذکار ہوں پیا. ذکر و اذکار تو بعد پھر صبح لوگ آ رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں. یزیدی کتیاں نو ماحول ویکھ کے پریشانی ہو گئی. دنیا دے کتے دوڑ کے نعمان بن بشیر کو گئے نے. نعمان بن بشیر کچھ پتہ ہے؟ فرمایا ہاں میں گورنر ہوں, مینوں ہر چیز دا پتہ ہے, کی کہنا چاہتے ہو؟ انہاں کہا نعمان بن بشیر امام مسلم دی بیعت ہو رہی ہے, آقا حسین دا نمائندہ ہے. فرمایا ہاں بالکل مینوں پتہ ہے. آخے 40,000 بندے بیعت کر رہی ہے. فرمایا یہ بھی مینوں پتہ ہے. آخے پھر؟ فرمایا پھر کی؟ نعمان بن بشیر گورنر کہتا ہے پھر کی؟ آخے کچھ ایکشن, کیونکہ یزید دے خلاف بغاوت ہے. فرمایا تو گورنر ہے, تیرے حصے تیرے ذمے میں کہ کچل دو ایسی بغاوت کو. نعمان بن بشیر تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں ہوں. نعمان بن بشیر نے جواب دیا میں کہا دنیا کے کتوں, میں آل رسول سے بغاوت کروں؟ اے دنیا کے لیے ایسی ہزاروں گورنریاں حسین کی جوتی کی دھول پہ قربان کر سکتا ہوں, میں یہ نہیں کر سکتا کہ قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ. اور کدھر پروانہ بھیج دیتا کہ نعمان بن بشیر نو کہ تو معزول ہے اور اے میرا گورنر آ رہا ہے جنہوں میں گورنر منتخب کرنا پیا. اسی عبید اللہ ابن زیاد جو انتہائی بے غیرت اور ملعون قسم کا آدمی اور دنیا کا کتا جو اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا, اس آ کے حکم نامہ بخایا. نعمان بن بشیر نے کیا لعنت بھیجتا ہوں ایسی گورنری کو لے جاؤ, جاؤ ہم آل رسول کے غلام ہیں, ہم نبی پاک کے غلام ہیں, میں دنیا دے بدے آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا. چنانچہ امام الانبیاء دے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. گورنری چھوڑ کے واپس آ گئے نے اور ادھر کی ہوں پیو نے ایک بہت بڑا جلسہ کیتا. انہیں کیا دیکھو مینوں پتا چلیا میں گورنر دا کے چارج لے لیا, نواں گورنر آ گیا وہ اور نعمان بن بشیر ہے میرے کو حکم نامہ معزول کر دیتا گیا. اس واسطے سارے کوفے دے معززین اکٹھے کر کے انہیں کیا خبردار اگر کسی نے حسین دا نام لیا یا مسلم دی کوئی عظمت کی تھی یا انہوں دی کوئی رسپیکٹ کی تھی, میں وہ گھر مسمار کر دیاں گا, برباد کر دیاں گا. میں حکومت کے خلاف بغاوت برداشت نہیں کروں گا, میں ملازمہ گورنمنٹ دا. اس واسطے خبردار. اور جس لیے نہیں بات ہوں پئی وہ جڑے بزدل کوفی جڑے سہم گئے نے, ڈر گئے نے, مرعوب ہو گئے نے, مرعوب ہو گئے نے. جس لئے مرعوب ہو گئے نے اور دوستہ پریشان ہو گئے اور دوستہ سارے اپنے دروازے بند رکھے ہوئے نے. امام مسلم حیران ہو گئے نے, پتہ چلیا کہ حالات بدل گئے نے, گورنر تبدیل ہو گئے. یزید نے نواں گورنر بھیج دیتا ہے. جس لئے آ کے مسلمانوں بات تو طویل ہے, انہیں آرڈر جاری کر دیتا کہ جاؤ مسلم نو گرفتار کر کے لے. وہ امام مسلم دی گرفتاری واسطے دستے جڑے نے نکل پے نے, جا کے ٹیماں اس ملازمہ دیاں تیار ہو گئی نے کہ جا کے گرفتار کرو. گرفتار کرنے واسطے نکلے نے. فجر دی نماز امام مسلم ادا کر دینے پہ, امام مسلم فجر دی نماز ادا کر دینے پہ. جا کے انہوں نے چھاپا ماریا اور پکڑ لیا. جس نے ریٹ کیتا پکڑ لیا, گرفتار کر لیا, کڑیاں بیڑیاں ڈال کے صبح یزید دے دربار وچ پیش کیتا. یزید دے دربار وچ پیش کیتا اور شہریاں نو بلا لیتا گیا. سامنے حضرت امام مسلم کھڑے نے, ادھر بڑے گمانڈ نال بڑے متکبرانہ انداز نال کھا کے بیٹھ گیا. عبید اللہ ابن زیاد بیٹھ گئے. ابن زیاد جسلے بیٹھ گیا, جسلے بڑے متکبرانہ انداز نال, مگر ادھر بھی جوان کھلوتا ہوئے, ہاشمی شیر کھلوتا ہوئے, گفتگو ہوئی. کہنے لگا
مسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں بھائی کی گل ہے؟ انہیں کہا تینوں پتہ ہے تو کی کرنے پیا؟ فرمایا پیغام عام لے کے آیا، ایک باقاعدہ میں ایک سوچ لے کے آیا، فکر لے کے آیا، ایک قاصد بن کے آیا، قوم نو پیغام دیتا ہے۔ امام حسین دی بیعت لینا پیا، انہیں کہا تو اگ نال کھیلنا ہے؟ فرمایا ہو جیاں ہزار اگاں ہون، مینوں آقا حسین دے حکم دے اگے کسے شے دی پرواہ نہیں۔ اس آخیا پھر یا مرن واسطے تیار ہو جا۔ فرمایا ہر بندہ جڑا پیدا ہوندا ہے مرن واسطے پیدا ہوندا ہے، مینوں موت کو دا خوف نہیں، مینوں خوشی اے وے میں آل رسول دی غلامی وچ جاننا پیا، میں نبی دے نواسے دی غلامی وچ جاننا پیا، خاتون جنت دے بیٹے دی غلامی وچ جاننا پیا۔ حضور نے فرمایا جڑا انہاں دی غلامی وچ مرے گا اہل سنت مرے گا، با ایمان مرے گا اور جنتی ہوئے گا۔ فرمایا مینوں موت دی پرواہ نہیں، لینا تو موت دا خوف دلانے پیا۔ جڑے ایمان والے نے موت کو ڈر دے نہیں، صرف موت نو یاد رکھ دے نے۔ یہو جی موت جڑی ہے ہزار واری آئے، جڑا نبی دے گھرانے دے واسطے آئے، یہو جی موت آوے ہزار بار آوے، مینوں کوئی پرواہ نہیں جے کر یار دے نام دا ملے مینا، جے کر یار دے نام دا ملے مینا، چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، چھوٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ میں جان دے دیاں گا، آخر مختصر کرنا ذرا جمعے دا وقت چونکہ کم ہوندا ہے۔ جلاد نو اشارہ ہویا، گردن جڑی کٹ گئی، جس میں زمین تے گر گیا ہے اور دوستا کوہرام مچ گیا۔ اب جنگل دی اگ دی طرح خبر پھیل گئی کہ امام مسلم شہید ہو گئے نے۔ جس لئے شہید ہو گئے اور زیادہ بزدل کوفی خوف کھا گئے، ڈر گئے نے، اور دوسرا آرڈر جڑا جاری ہویا امام مسلم دے بیٹیاں نو پکڑ کے لیاؤ۔ قاضی شرح دے گھر امام مسلم دے بیٹے نے آرام کرتے بیٹھے نے پے، کھیل دینے پے۔ قاضی شرح جا کے قدم چومے، چہرے نے بوسا دیتا، نہ لکھاں چ آنسو آ گئے نے۔ شہزادے حیران ہو کے ویکھدے نے پے۔ فرمایا قاضی جی اگے کدی رو کے پیار نہیں کیتا؟ فرمایا قاضی صاحب عرض کردے نے شہزادیو تہاڈے ابو شہید ہو گئے نے، تسی یتیم ہو گئے ہو، تہاڈے باپ دی شہادت دی خبر دینا پیا۔ اکھاں تو آنسو جاری ہو گئے نے۔ جس لئے یہ بات شہزادے نو عرض کیتا، شہزادے اچھی آواز نہیں کڈنی، ابن زیاد دے سپاہی تہاڈی تلاش وچ نکلے ہوئے نے، وہ نکلے ہوئے نے، اس واسطے اچھی شور نہیں مچانا، مگر خوف بھی نہ کھاؤ، فکر نہ کرو۔ شام نو ایک دروازے تو مدینہ منورہ نو قافلہ جائے گا، اس قافلہ جیڑا مدینہ منورہ جان والا ہے او دے نال تانوں روانہ کر دیاں گے، تسی مدینہ منورہ پہنچ جاؤ گے۔ جس لئے آقا حسین جس لئے بچیاں دے ذہن وچ بیٹھی کچھ سوچ رہے نے کہ ہن کی کیتا جائے گا۔ شام دا وقت ہویا، جس لئے قافلہ ذرا بچا کے بچیاں نو لے جانا سی، اس احتیاطی تدابیر دے تحت تھوڑا قافلہ پہلے نکل گیا اور شہریاں نے الوداع کہہ دیتا۔ ادھر قاضی شرح جدو بچیاں نو لے کے گئے نے، انہاں دا بیٹا اسد بچیاں نو لے کے جاندے پیا، مگر قافلہ نکل کے دور نظر آندے پیا۔ شہزادے والی قریب قافلہ ہے اور دور نظر آندی ہے پئی، اونٹاں دیاں گردناں نظر آندیاں نے پیاں، او بندیاں دے ہار بھی نظر آندے نے پے۔ دوڑو ذرا نال مل جاؤ، جے میں نال چلیا تے خیال ہو جائے گا، ذرا نال مل جاؤ۔ دوڑ کے جاندے نے پے۔ آہستہ آہستہ رات جڑی اندھیری ہوندی گئی، جڑے چند لمحے ہوندے نے، اندھیرا چھا گیا، بچیاں دیا نظراں وچوں قافلہ اوجل ہو گیا۔ کدی ادھر جاندے نے، کدی ادھر جاندے نے، تھک ہار کے بیٹھ جاندے نے، جویں تلاش کرن والے، جویں متلاشی کسی چیز نو تلاش کردا ہے تے گم ہو جاندی ہے۔ پریشانی دا عالم، اتوں بے وطن مسافر، باغ یتیمی دا احساس بھی موجود ہے۔ رات نو ریت دیاں ٹیلیاں تے دوڑ دے رہے نے، ایک ڈگدا دوجا سہارا دیندا ہے، ایک دوجے نو سہارا دیندے ہوئے شہزادے جسلے ٹردے نے، پھر خیال آؤندے پیا آپ آئی ذرا دونوں کلاوے وچ چھوٹے نو لیندے نے، بڑے سہارا دے کے فرماندے نے آ میرے نال۔ آسمان دے ملائکہ دیاں ہی نکل گئیاں، حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ رات دی تاریکی وچ جدو دونوں بھائی ایک دوجے دا سہارا بن کے چلدے نے پئے، ساری رات دوڑدیا صبح دی ستارہ نکلیا، پو پھٹی، جسلے چانن لگا ویکھیا تے کوفے تو کوئی زیادہ دور نہیں آئے ننے شہزادے جڑے ماں دی گود وچ پیار کرن والے نے، لوریاں لے کے ساؤن والے، جڑے لوریاں لے کے ساؤن والے نے،
جڑے باپ دے چھاتی تے لیٹ کے ساؤن والے نے، جڑے ماں دی گود وچ دوستاں چمٹ کے ساؤن والے نے، کس طرح ریدیاں تیلیاں تے ساؤن دا احساس ہوندا پیا، سوچدے نے کی کریے۔ ویکھیا تے ایک ملازم ایک سپاہی ابن زیاد دا او دی نظر پہ گئی، اے بچے جڑے ٹیلے تے پھردے نے پے کون ہون گے؟ خیال آیا اے ویلا بچیاں دے باہر جان دا نہیں، اے تے ویلا ہوے بچے جڑے نے ماواں نال چمٹ کے لیٹے ہوندے نے، اے تے ویلا ہوے جدو بچے چمٹ کے ماں نال لیٹے چمٹ کے لیٹے ہوندے نے۔ صبح دا وقت ادو بچے ستے ہوندے نے، ماں دی جھٹ پٹ میں برتنا والا کم کر لواں، چھوٹا موٹا جڑا کر لواں، اے ویلا بچیاں دے پھرن دا نہیں۔ اے کون بچے نے جڑا انہاں دے سون دا ویلا ہے ایتھے اور بال بھی اڑے ہوئے نے۔ جس لئے سپاہی ابن زیاد دا قریب جاندا ہے، جا کے ویکھیا ابن زیاد دا سپاہی قریب جاندا ہے، پوچھدا ہے کون ہو؟ پوچھدا ہوئے بچے ہو کون ہو؟ انہاں نو کی پتا سی کہ اس دنیا دے لوگ اتنے بھی ظالم وچ ہیں کہ جنہاں دے سینے وچ گوشت دا دل نہیں، پتھر دا دل ہے، جنہاں دے دل وچ کوئی محبت نہیں، جنہاں دے دل وچ کوئی احساس نہیں، جنہاں دے دل وچ کوئی ایمان نہیں۔ وہ تے بے خوف ہو کے کہنے لگے، وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے کسوں تنہا مسافر ہیں مدینے کے۔ وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیم و بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے۔ شہزادے جس لے جواب دیتا ہے انہیں کہکا لگایا، کہندا ہے اے تے میرے مقدر جاگ پے نے، اصل میں مقدر سو گئے سن۔ انہیں کیا انعام ملے گا؟ بہت بڑا انعام و اکرام ملے گا۔ بچیاں نو جس لے جھنجھوڑیا پکڑیا، بازو جڑے نے انہوں نے جھنجھوڑیا، جس لے بچے حیران ہو کے حسرت بھری نگاہ نال او دے چہرے ول ویکھن لگ پے نے۔ فرمایا لینا یتیماں نال انج نہیں کریدا، یتیماں نال پیار کریدا۔ انہیں کہا میں ابن زیاد دا سپاہی ہاں، میں ابن زیاد دا سپاہی ہاں، تانوں تلاش کرنے واسطے نکلیا میں۔ ابن زیاد دا نام سنیا شہزادے سہم گئے، رنگ سفید ہو گئے نے، ہتھکڑیاں لا لیاں، بازو بن لے نے، قیدیاں دی طرح لے کے ٹرے نے۔ ننے ننے شہزادے قدم نہیں اٹھدے زمین تے کس دے جاندے نے۔ رات جاگن والے شہزادے رات ریت دیاں ٹیلیاں تے ٹرن والا جیڑے نے کیویں سفر طے کر دے۔ ریت دی زمین دے اوتے ایک لکیر بندی جاندی ہے، قدم زمین تے کستے جاندے نے، جس لے کستے جاندے نے مسلمان بھائیو، جس لے بچے فرمایا اے لینا ذرا آہستہ چل، میرے ننے ویر کو ٹریا نہیں جاندا۔ ساری رات امام مسلم دے بیٹے جس لے چلتے نہیں پے، ادھر کوفے وچ خبر پھیل گئی، شہزادے گرفتار ہو گئے نے۔ جوان بچیاں مائیاں بڈیاں مستورات مکاناں دیاں چھتاں تے سوار ہو گئیاں نے۔ بچے بوڑھے جوان شہر دے دروازے تے کٹھے ہو گئے نے کہ شہزادے گرفتار ہو گئے نے۔ ننیاں ننیاں عمراں جدوں ویکھیاں عورتاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، ننے ننے بچے جڑے نے آئی نکل گئے نے، اکھاں شجیاں ہوئیاں نے، بال بکھرے ہوئے نے۔ اے بے وطن مسافر جس لے معصوم قیدی معصوم قیدی جس لے قید وچ ویکھے نے ننے ننے شہزادے حسرت بریاں نگاہاں نال لوکاں دیاں چہریاں ول ویکھدے نے۔ اوہی نے جڑے سانو موڈیاں تے چاون والے نے، اے اوہی نے جڑے ساڈے پیو دے قدم چومدے سن، ساڈے بابا نو قدم چومدے سن، ہتھاں نو چومدے سن، کل کندھیاں تے سوار کردے سن، ساڈے ہاتھ چومدے نے۔ اج کیوں کھلو رہے نے؟ بڑے فرماندے نے اوے تواڈے او عقیدت کدھر گئی؟
آقا حسین آقا امام مسلم دے بیٹے جس لے گرفتار ہو کے چل دے نہیں پے، ایک چھت تے کھڑی عورت دے بچے دی آواز آئی، جس لے چیخی، جس لے بچہ چیخیا، ماں نے ہر پاسوں توجہ ہٹا کے اپنے بچے نو چھاتی نہ لا کے لوریاں دین لگ پئی ہے۔ شہزادے دیاں چیخاں نکل گئیاں، کدی ساڈی ماں ہوندی اج سانو بھی پیار کر دی ہے کہ امی آؤ ذرا ویکھو امام علی مقام۔ شہزادے جاندے نہیں پے، ایک بچے نے اشارہ کر کے پوچھا ساڈے ابو دا لاش آ، انہاں کیا شہزادیو جڑا چوک وچ اچھی جی شے نظر آوندی ہے پئی، فرمایا ہاں، اکھیو تاڈے ابو دا لاش آئے، فرماندے نے ذرا رکے، ہتھ کڑی نو کھچ لگی، فرمایا لئی نہ رک جاؤ، ابن زیاد دے سپاہی نو آدے نے لئی نہ رک جاؤ، فرمایا کی کہ جس نے فرمایا بکن لگا کی آندے ہو، فرمایا لے کے تو جانا ہے ذرا اس راہ وال لے چل، اسے اپنے ابو دے لاشے نال پیار کر لئیے، ذرا اپنے ابو نال پیار کر لئیے، ابو نال آخری محبت کر لئیے لاشے دے قریب۔ امام علی مقام امام مسلم دے بیٹے جس لے جاندے نے باپ دا لاشا قریب آیا، مختصر کرنا اتے ڈگے نے، باپ دے لاشے نو چمٹ گئے، ابو جی اٹھو ذرا ویکھو اساڈی کی حالت بنی ہوئی ہے، ابو پیاس لگی ہے کسے پانی نہیں پلایا، ابو بھوک لگی ہے کسے کھانا نہیں کھلایا، ابو لوریاں دے کے سلاندے سو اج کون سلائے۔ عزیزان گرامی مرض کرنا پیا، امام علی مقام دے بچے امام نال پیار کر دینے، لاشے نو چمٹ گئے اور قدمہ نو بوسے دے رہے نے، باپ دے سینے نو چمٹ دینے پہ۔ مختصر کرنا عزیزان گرامی اخیر اٹھے نے ابن زیاد دے دربار، کہنے لگا جیل دے اندر بند کر دیو، حکم دا انتظار کرو، یزید کی بکدا ہے کی آرڈر بھیج دو دے مطابق انہاں نال سلوک کیتا جائے گا۔ جیل چ بند کر دیتا، مگر سپریڈنٹ جیل جدا نام مشکور سی، او بڑا آل رسول حضور دے حضور دے غلاماں چ سی، اس نے عرض جس لے جیل میں چلے گئے اور عرض کی شہزادیو فکر نہ کرو تسی آ یقیناً جیل تے ہے وے، پر میں بھی رسول مقبول دا غلام ہاں، میری خوش قسمتی ہے مینو خدمت دا موقع مل گیا، فکر نہ کرو۔ گھر بیوی نو کہن لگا اچھے طریقے نال کھانا پکاؤ، سادات دی خدمت کرنی، اپنے آپ گھر اچھا کھانا پکوا کے شام دے وقت لے آندے اور کھانا کھلان لگے نے۔ شہزادیاں نو جس لے کھانا پیش کیتا کی کھادے مسافر اور مدینے دے مسافر اور ہاشمی جوان، جس لے دو لقمے کھا دینے، آخیا شہزادیو فکر نہ کرو، جو میرے نال ہوئے گا میں ویکھاں گا، میں تانوں ہن مدینے تے راہ تے پا دیاں گا، رستے دا پتہ لگ گیا، سیدھے جتھے قدماں دے نشان ویکھو تسی مدینے نو چل پینا، کوئی قافلہ مل جائے گا، فکر نہ کرنا، نکل جانا، سیدھے چلے جانا، قدماں دے نشان ویکھ کے ذرا چل دے جانا۔ جس لے جا کے قدماں مدینے دے راہ تے شہزادے صبح انکوائری ہوئی، انہیں کہا شہزادے تے چلے گئے نے، کونے تو سکھے میں دوڑایا ہے، میں بھیجے نے، جو انہوں نے آخیا تینوں خوف نہیں سی، فرمایا خوف تے مینوں صرف اللہ دا ہے تے اللہ دے رسول دا ہے، تیرے جہاں کتیاں دا مینوں خوف کدی نہیں آیا، میں تے نبی پاک دا غلام ہاں، قیامت والے دن میرے نبی میرے نال پیار کرن گے، علی پیار کرن گے، میرے نال خاندان پیار کرے گا۔ حیدر کرار دے جوان مسلمان بھائیو تو مرض کرنا مشکور پکڑ لیتا گیا، بہرحال طویل واقع مرض کرنا جس وقت امام مسلم دے بیٹے پھر چلے نے، ایک جگہ تے راہ دوڑ دینی پے، چھپن دا خیال کر دینی پے کہ کسے کھجور دے کھو وچ لیٹ جائیے، رات ہوے گی تے چلیں گے، ایک نکرانی پانی بھرن واسطے آوندی ہے پئی، لیندی کی یہ دو شہزادے بڑے نے چھوٹے نو گود وچ لیا اور لوریاں دے کے ہتھاں دے انگلاں دی کنگھی بنا لئی، ویر دیاں زلفاں نوں سواریا، ویر دیاں زلفاں نوں سواریا،
پیشانی نو چمدا ہے نال لوریاں دیندا ہے سو جا میرے ننیا ویرا سو جا پیار کر دینے پے وہ عورت حیران ہوئی ہے کون ہے اس ریت دے وچ کون ہے وگا ہو کے ویکھیا دو ننے شہزادے حیران ہو گئی پوچھن لگی کون ہو بچیاں خیال کیتا یہ تے سارے لوگ دشمن نے شہزادے آخیا بی بی نہ ماری اسی یتیم وعدہ کرنے ہو یہ اج پیار کرے گی تینوں قیامت والے دن پیار ملے گا تیرے بھی بچے ہون گے اپنے بچیاں دے پیچھے معاف کر دے اسی مسافر یتیماں نال پیار کریاں رب راضی ہوندا ہے امام عالی مقام امام مسلم دے بیٹے مختصر کرنا اپنی مالکہ کول گئی انہیں پیار کیتا وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلام سی انہیں پیار کیتا مگر اس کا شوہر انتہائی ذلیل اور کمینہ قسم دا آدمی جدا نا حارث سی اور تر پیا انہیں تلاش کردا رہیا انعام دے لالچ وچ بچیاں نو وہ بھی تلاش کردا رہا جس لئے رات نو بچے اٹھے تو ویکھیا باپ دی تصویر سامنے آئی بچے ایک دوجے دے گل نو مل کے روئے اور چیخا ماریاں ہائے ابو جی نو یاد کر کے رو رہے نے انہیں کیا آواز کیسے چراغ جلایا تے بچے نے کہندا کون ہو جواب آیا اسی مسافر ہاں مدینے دے کیونکہ گھر دے درو دیوار نو اپنا سمجھدے سن فوراً عورت دوڑ کے اگے آئیے حارث نے جس لئے پتہ لگا ہے تے امام مسلم دے بیٹے نے ایک نو والا تو پکڑ کے زمین تے گرایا دوجے دے چہرے تے تھپڑ ماریا کہنے لگا میرے گھر ہی خزانہ مل گیا ہے کہ انعام و اکرام ملے گا دوڑ کے عورت اگے آئیے ویلینا نام اور ارے سید ہیں تماچے ارے سید ہے تماچے نہ لگاؤ ارے سید ہے تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گراؤ بس رے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے بس رے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے لینا تو مردے تینوں تے نظر نہیں آنا اور نبی دی لادیاں نو نہ مار کہ لگا چھوڑ وعدہ نصیحتاں نو دنیا ملے گی مال ملے گا شہزادیاں نو گسیٹدا ہویا صحن دے اندر لے آیا نہ ماری اے ننے شہزادے نے جنہیں وال تھلے آ جاندے نے انہیں گناہ معاف ہو جاندے نے اللہ راضی ہوندا ہے جس گھر وچ یتیم پلدے ہوندے نے اللہ برکات نازل کردے رحمتاں دا نزول ہوندا ہے مگر جدے دل و دماغ تے دنیا سوار ہو جائے انہوں نسبتاں دا تے فرمان رسول دا کدوں حیا ہوندا ہے لے گیا بچیاں نو جا کے نہر دے شہزادے فرماؤندے نے لینا رک جا ذرا جتھے سزائے موت ہونا ہوئے آخری آرزواں پوچھی دیا نے فرمایا انج کری ایک تے میرے سامنے میرے ننے ویر نو شہید نہ کری پہلا مینوں شہید کر لئی فرمایا پھر ساڈے خون آلودہ تمیز جڑے نے مدینہ منورہ بھیج دیوی جدو ساڈی امی یا خاندان والیاں نو یاد ستائے گی اے خون آلودہ تمیز اکھاں تے لا لین گے ادھر ظلم دی تلوار اٹھیے گری ایک شہید ہویا پھر دوجا ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے آئی حیدر کی صدا پیارے ہمارے پہنچے حیدر کرار دی آواز آ گئی دنیا دیا کتیا میرے شہزادے میرے تک پہنچ گئے نے دریے نہر دے وچ ڈگے دونوں لاش ایک دوجے نو مل گئے نے ان للہ و انا الیہ راجعون عزیزان گرامی اسلام دے واسطے
بہت قربانیاں آل نبی اولاد علی اور تمام نے پیش کیتیاں نے. اللہ کریم توانو تے مینوں سرکار مدینہ دی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے. 10 محرم یعنی پرسوں انشاءاللہ تعالی صبح بیانات شروع ہو جائیں گے اور